نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو رمضان کے حوالے سے اور پھر رمضان کے روزوں کے حوالے سے اور بالخصوص روزوں کی مقصدیت جو اللہ رب العزت نے تقویٰ رکھی ہے اس حوالے سے بات چل رہی تھی کہ روزوں کے ذریعے صحیح معنوں میں تقویٰ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت تک روزوں کے ذریعے ہم تقویٰ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم رمضان اس طرح نہ گزاریں جس طرح کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر دکھایا۔ رمضان المبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوتے تھے، تو میں پچھلی نشستوں سے یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ صیام رمضان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول ہوتا، پھر قیام رمضان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معمول ہوتا، پھر اس میں سحری اور افطاری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ آج جو رمضان المبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معمول ہوتا وہ ختم قرآن تھا۔ میرے آقا اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قرآن پاک ختم فرماتے، حتیٰ کہ ایک جگہ پر تو یوں بھی آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، جبریل امین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے، میرے آقا قرآن کو سنتے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے اور جبریل امین علیہ السلام قرآن کو سنتے تھے۔ تو گویا قرآن کو سننا بھی اور قرآن کو پڑھنا بھی یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہوتا تھا، جس سے ہمیں یہ رہنمائی یہ ملتی ہے کہ ویسے تو پوری زندگی اور ہر وقت ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، مگر بالخصوص رمضان المبارک کے پر نور اور ان سعید گھڑیوں کے اندر ہمیں قرآن پاک کے ساتھ خود کو جوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالعموم جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر روزے کا وقت پاس کرنے کے لیے ہم بڑی لغو قسم کے معمولات میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ جو شاید روزہ تو رکھ لیتے ہیں پھر سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یا اپنے موبائل ٹیلی فون پر موویز دیکھتے رہتے ہیں، انڈیا کی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، دائیں بائیں کی اور فضول قسم کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی لغویات میں جایا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اور پھر دیکھیے جس مہینے کے اندر قرآن اترا اس مہینے کے اندر جس رات میں بالخصوص قرآن اتارا گیا اس رات کی کتنی قدر و منزلت اللہ رب العزت نے بیان کی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا وہ قدر والی رات جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، فرمایا اس کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں جس رات میں قرآن اترے اگر وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے تو جس امت پر قرآن اترا ہوگا اس امت کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا۔ جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا تو ذرا اندازہ کریں اس نبی مکرم کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اس ماہ مبارک کے اندر چونکہ قرآن پاک نازل ہوا تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جبکہ صورتحال تو یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا، قرآن کے معنی کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز کے اندر تلاوت کرنا ہوتی ہیں ہمیں ان کا مفہوم بھی نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس قرآن پاک کی ان صورتوں کے اندر ان آیات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی قرآن سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہم مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے المیہ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک آزاد اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کے اندر دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر اندازہ کر لیں ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے
وہ الگ بات کہ استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے، جو اچھے لوگ ہیں وہ ہیں، مگر بحثیت امت اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی، صحیح ڈھنگ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا۔ میں اس موقع پر سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے اپنے ناظرین کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ دیکھیے، ہم قرآن پر ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ ایمانیات میں شامل ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے، مگر آئیے آج سنیں اللہ کی نگاہ میں اس قرآن پر ایمان معتبر کن لوگوں کا ہوگا۔ تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے قرآن عطا کیا، اور آگے فرمایا یتلونہ، پھر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیسے؟ حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، قرآن عطا کیا، اور پھر وہ اس کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو ان کے لیے باری تعالیٰ نے حصر کے انداز میں اعلان کیا، اولئک یؤمنون بہ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے، وہ کروڑ مرتبہ اپنی زبان سے کہتا پھرے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہوں، فرمایا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان معتبر انہی لوگوں کا ہوگا جو قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور ناظرین مکرم، ذرا ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو تلاوت کی حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو وہ ہیں جو سرے سے تلاوت کرتے ہی کوئی نہیں، قرآن سے ہم نے اپنا تعلق ویسے ہی کاٹ رکھا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں کے اندر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے تو رمضان المبارک کی ان پر نور اور سعید گھڑیوں سے بڑھ کر کوئی اور سنہری موقع نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا کر اس قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اس قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت پا کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔